الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. بزرگوں اور بھائیوں اور محترم خواتین، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، یہ شعبان معظم کا مہینہ ہے. اس کے بعد رمضان مبارک شروع ہو جائے گا. شعبان ہی سے مسلمانوں کو رمضان کا انتظار ہونے لگتا ہے. عبادات کی طرف بھی کچھ زیادہ توجہ ہوتی ہے. مسجدیں نسبتاً زیادہ آباد ہونے لگتی ہیں. حفاظ کرام قرآن مجید کا دور شروع کر دیتے ہیں، بار بار پڑھتے رہتے ہیں تاکہ بہتر طریقے سے رمضان میں قرآن شریف تراویح میں سنایا جا سکے. اور لوگوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت سے ان کا شغف بڑھ جاتا ہے، اور جیسے جیسے رمضان قریب آتا ہے قرآن مجید سے دلچسپی میں اضافہ ہوتا ہے. یہ بڑی ہی خوشی کی بات ہے. قرآن سے یہ محبت، یہ تعلق ہمیں کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، کسی انسان کی کتاب نہیں ہے. اس میں شروع سے آخر تک الحمدللہ رب العالمین سے لے کر من الجنت والناس تک جو کچھ ہے وہ اللہ کا کلام ہے. اس میں کوئی ایک لفظ، کوئی ایک شوشہ کسی انسان کا اس میں شامل نہیں ہے. یہ پوری کتاب شروع سے آخر تک، اول تا آخر اللہ کی کتاب ہے. ظاہر ہے کہ جو کتاب اللہ کی ہے اس سے یہی تعلق ہمارا ہونا چاہیے، بلکہ جتنا بھی تعلق ہو کم ہے. اس تعلق میں برابر اضافہ ہوتے رہنا چاہیے. اس تعلق میں کمی کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کا جو احترام ہونا چاہیے، اس سے جو محبت ہونی چاہیے،
اس کی جو عظمت ہمارے دل میں ہونی چاہیے اس میں فرق آیا ہے۔ اب آپ یہ سوچئے کہ جو ہمارا ایمان ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ایک مطلب تو یہی ہے کہ جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں وہ اللہ کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے، اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے اور جو کچھ ہے وہ صحیح ہے۔ کوئی انسان اللہ کو مانے وہ یہ تصور ہی نہیں کر سکتا، نعوذ باللہ، ہزار بار نعوذ باللہ، کوئی غلط بات کہے گا۔ وہ جو کچھ کہے گا وہ صحیح کہے گا، درست کہے گا۔ غلط بات انسان کر سکتا ہے لیکن اللہ، وہ تو سراپا صداقت ہے، اس کی ہر بات سچی ہے اور جو کچھ کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے۔ اس کی پوری کتاب سچائی پر مبنی ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، تمہارے رب کی باتیں یعنی قرآن مجید یہ سچائی اور انصاف سے بھر گئی ہے۔ تو ایسی کتاب کے بارے میں ہم کبھی سوچ ہی نہیں سکتے، سوچیں گے تو ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا کہ اس میں کوئی غلط بات ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ہر حکم صحیح ہے اور اس میں غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اس کے ہر حکم کا ہمیں پابند ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ جو بات صحیح ہے وہ یہ چاہتی ہے ہم سے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ قرآن نے جس بات کو صحیح کہا وہ صحیح ہے اور جس بات کو اس نے کہا کہ یہ غلط ہے وہ غلط ہے۔ تو صحیح اور غلط کا معیار اللہ کی یہ کتاب ہے ہمارے نزدیک۔ اس نے جو کہہ دیا وہ صحیح ہے اور جس بات کے بارے میں کہا کہ وہ غلط ہے وہ غلط ہے۔ یہ مقام ہمارے اس کتاب کا ہماری زندگی میں ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کتاب قیامت تک کے لیے ہے، یہ کسی خاص دور کے لیے نہیں ہے۔ اس میں کوئی ایج فیکٹر نہیں کام کر رہا ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ فلاں زمانے کے لیے ہے، بلکہ یہ کتاب قیامت تک کے لیے ہے۔ انسان جو کچھ سوچتا ہے اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے، اس سے آگے وہ سوچ نہیں سکتا۔ جو سوچتا ہے اس میں غلطی ہوتی ہے اور جن باتوں کے بارے میں وہ مستقبل کے بارے میں سوچتا ہے اس میں اور زیادہ غلطیوں کا امکان رہتا ہے۔ لیکن اللہ کے معاملے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ماضی کو نہیں جانتا یا حال کو نہیں جانتا یا ہمارے مستقبل کو نہیں جانتا۔ اس نے جو بات بتائی ہے وہ اس وقت کے لیے بھی صحیح ہے، آئندہ کے لیے بھی صحیح ہے اور قیامت تک کے لیے صحیح ہے۔ اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے اس کتاب میں جو کچھ کہا ہے وہ کسی خاص زمانے کے لیے ہے۔ غلطی انسان کر سکتا ہے، اللہ نے جب یہ کتاب قیامت تک کے لیے دی ہے تو اس کا قانون بھی قیامت تک کے لیے ہے۔ کون کہے گا کہ جو کتاب قیامت تک کے لیے آئی ہے اس کی فلاں بات فلاں دور سے متعلق ہے؟ اس لیے اللہ کی کتاب ماننے کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ اس کتاب کو ہم یہ سمجھیں کہ یہ قیامت تک کے لیے ہے اور اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ رد و بدل اس وقت ہوتا ہے جب کہ کوئی آدمی بتائے کہ یہاں خامی ہے، یہاں غلطی ہے،
اللہ کی کتاب کے بارے میں ہم یہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ کوئی انسان یہ بتائے گا کہ اس میں یہ خامی ہے، تب پھر اللہ کی کتاب کیا ہوئی وہ؟ اگر وہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں کوئی شخص غیر نتھو خیر یہ کہہ سکے کہ صاحب یہ اس میں یہ غلطی ہے، اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے، یہ کہہ ہی نہیں سکتا وہ، ورنہ وہ اللہ کی کتاب نہیں ہوگی. اسے تو جوں کا تو ماننا ہوگا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور پوری کتاب اللہ کی ہے اور قیامت تک کے لیے ہے. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یہ بات جو کہی گئی ہے اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے تو وہ غلط کہتا ہے. اللہ نے جب یہ کتاب ہمارے لیے دی ہے تو یہ پوری زندگی کے لیے دی ہے اور قیامت تک کے لیے دی ہے. پھر اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے، اللہ کی کتاب ماننے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے جس معاملے میں بھی اس نے جو ہدایت دی ہے وہی صحیح ہے. اس نے جو عقیدہ بتایا وہی صحیح عقیدہ ہے، اس کے علاوہ کوئی عقیدہ، کوئی فکر، کوئی خیال، کوئی نظریہ صحیح نہیں ہے. جو اس کے عقیدے سے ٹکرائے وہ غلط ہے. صحیح وہ عقیدہ ہے جو قرآن نے کہا. اگر وہ کہتا ہے کہ توحید صحیح عقیدہ ہے تو یقیناً توحید ہی صحیح عقیدہ ہے. شرک غلط ہے، کفر غلط ہے اور انکار خدا غلط ہے. ہر چیز غلط ہے سوائے اس کے جسے قرآن نے کہا کہ یہ صحیح ہے. اس کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم مانیں کہ وہی عقیدہ صحیح ہے جو قرآن نے کہا اور قیامت تک کے لیے وہی صحیح ہے. اور اس نے اگر کہا کہ انسان کو اس طرح اللہ کی عبادت کرنی چاہیے تو وہی طریقہ صحیح ہے. اللہ کو یاد کرنے کا، اس کی بندگی کرنے کا کوئی دوسرا طریقہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے اور قرآن میں غلطی نہیں ہو سکتی. اس نے اگر نماز کا حکم دیا ہے تو یقیناً اسی میں خیر ہے اور یہی ہونا چاہیے. اور نماز کیسے پڑھی جائے قرآن میں بھی بتایا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت سے سمجھا بھی دیا، تو وہی صحیح طریقہ ہے. ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ اب عبادت کا، اللہ کو راضی کرنے کا، اسے خوش کرنے کا، اس کے سامنے سر جھکانے کا کوئی اور طریقہ ہے ہی نہیں. اگر کوئی شخص سوچتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی طریقہ ہے تو صحیح معنی میں قرآن پر اس کا ایمان نہیں ہے. اسی طرح قرآن نے کہا کہ تمہاری عبادات اس طرح ہونی چاہیے، تمہارے اخلاقیں ہونی چاہیے. تو جو اخلاق اس نے بتائے وہی صحیح ہیں. اس کے علاوہ اگر اخلاق کا کوئی دوسرا پیمانہ ہے تو وہ صحیح نہیں ہے. ہم دیکھیں گے کوئی چیز اخلاق کی آتی ہے ہمارے سامنے تو پہلے یہ دیکھیں گے اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے. وہ اگر کہے کہ یہ اخلاق ہونی چاہیے تمہارے اندر تو ہونا چاہیے. اسی طرح اس نے کہا ہے کہ تمہارا خاندان اس طرح چلنا چاہیے، تمہارے بیوی بچوں سے ایسے تعلقات ہونے چاہیے، ماں باپ سے ایسے تعلقات ہونے چاہیے، رشتہ داروں سے تعلقات ہونی چاہیے، وہی صحیح طریقہ ہے. ورنہ ہم حرف گیری کریں گے اللہ کی کتاب پر، اس کے بعد ایمان باقی نہیں رہے گا. قرآن نے کہا کہ تمہارا خاندان ایسا ہونا چاہیے تو ہمیں قسم کھا کے کہنا چاہیے کہ ایسا ہی ہوگا، کوئی اور طریقہ صحیح نہیں ہے. قرآن نے کہا کہ تمہارے معاملات ایسے ہونے چاہیے تو ویسے ہی ہونے چاہیے، کوئی اور طریقہ نہیں ہے ہمارے پاس. کوئی بھی طریقہ زندگی گزارنے کا سامنے آئے تو ہم دیکھیں گے اللہ کی کتاب کھول کے کیا اس نے یہ طریقہ بتایا ہے، وہ ہے تو صحیح ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے. اسی طرح حکومت اور سیاست کا بھی آپ کو اگر موقع ملے تب بھی یہی دیکھیں گے آپ کہ اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے. میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ اس ایمان کا لازمی تقاضا ہے، ایسا ہونا ہی چاہیے جب ہم قرآن کو اللہ کی کتاب کہتے ہیں. اللہ کی کتاب ماننے کے بعد لازماً ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے. اب ذرا آپ دیکھیے، اگر کوئی شخص آپ سے یہ کہے کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے تو آپ خفا ہو جائیں گے.
ہو سکتا ہے جذبے میں آ کے لڑ پڑے. کوئی مسلمان کہتا ہے تو اسے سخت تنبیہ کریں گے, کوئی غیر مسلم کہتا ہے تو اسے سمجھائیں گے, لیکن آپ کا ایمان بہرحال باقی رہے گا کہ یہی ایمان, یہ اللہ کی کتاب ہے. اب آپ دیکھیے, اللہ نے کہا کہ تم نماز پڑھو, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ 5 وقت نماز پڑھنی ہے. پھر یہ بھی بتا دیا کہ نماز کیسے ہوتی ہے. قرآن نے یہ بھی بتایا کہ ایک نماز کا ظاہر ہے, ایک باطن ہے. قرآن نے کہا کہ نماز میں قرآن شریف پڑھنا چاہیے, رکوع کرنا چاہیے, سجدہ کرنا چاہیے, اللہ کو یاد کرنا چاہیے, یہ بتا دیا. اور یہ بھی بتا دیا کہ کیا روح ہونی چاہیے. اب آپ دیکھیے, ایک تو یہ جائزہ لیجیے, کیا واقعی ہم نماز کے پابند ہو گئے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا یہ حکم ہے تو کسی انسان کے حکم کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں آپ, اللہ کے حکم کی مخالفت کر رہے ہیں. اور پھر یہ کہ کیا ہماری نماز اس طرح ہو رہی ہے جیسے قرآن نے بتایا ہے؟ اور پھر اس نے کہا کہ نماز تو وہ ہے کہ آدمی کا دل بھی جھکتا ہے, اس میں ظاہر ہی نہیں جھکتا, باطن بھی جھکتا ہے. ذرا سا اپنے دل کو ٹٹول کے دیکھیے, کیا اس طرح نماز ہوتی ہے ہماری؟ قرآن نے کہا کہ اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دو, اور یہ بھی بتایا زکوٰۃ کہاں کہاں خرچ ہونی چاہیے, اور یہ بھی کہا اللہ کے نیک بندے زکوٰۃ دیتے ہیں اور کانپتے رہتے ہیں. کیا ایسا نہ ہو کہ اللہ کے دربار سے ہی منظور نہ ہو, اللہ رد کر دے اسے؟ جو چیز اللہ کے یہاں مقبول نہ ہو وہ قابل رد ہوگی. کیا اس کیفیت کے ساتھ ہم, ایک تو سوال یہ ہے کہ نماز زکوٰۃ دیتے ہیں, اور دوسری یہ ہے کہ اس کیفیت کے ساتھ دیتے ہیں. اسی طرح قرآن نے کہا رمضان میں روزے رکھنا چاہیے, بہت تفصیل سے بتایا کہ روزے کے احکام بتائے, اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا روزہ ہو تو اس کے اندر تقویٰ ہو. قرآن نے کہا کہ روزہ تو یہ ہے کہ صبح سے شام تک تم ان چیزوں سے بچو, قرآن نے بتا دیا. طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک تمہارا روزہ ہے, یہ ظاہر ہے اس کا. اور یہ کہا کہ تمہارے اندر تقویٰ آنا چاہیے. اب آپ دیکھیے کہ ہم اللہ کی کتاب سے مان رہے ہیں, تو کیا ان باتوں پر ہمارا یقین ہے اور اس پر اسی کے مطابق ہم عمل کر رہے ہیں؟ قرآن کہتا ہے کہ یہ جائزہ آدمی کو برابر لیتے رہنا چاہیے اور دیکھتے رہنا چاہیے, تبھی ہمارا یہ دعویٰ صحیح ہوگا کہ ہم قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں اور قیامت تک کے لیے مانتے ہیں, اور ہمارا یقین ہے کہ اس میں جو کچھ کہا گیا وہ حق ہے. اسی سے ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہوگی, یہ پورا یقین ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ قرآن یہ کہتا ہے کہ بھئی اب آپ اپنا جائزہ بھی لیجیے اور دیکھتے رہیے. اس وقت جو آیت آپ کے سامنے جس کی تلاوت کی گئی تھی اس میں کہا گیا ہے آدمی کو اگر قرآن پر یقین ہو تو وہ عمل کرے گا, اس کی دل کی کیا کیفیت ہوگی اس کا ذکر ہے. کہا لا انزلنا ھذا القرآن علی جبل, کہا تم تو انسان ہو, 5.5 فٹ کا انسان ہو, یہ قرآن پہاڑ پر اتارا جاتا ہے. پہاڑ بہت بڑی چیز ہے, تو کیا ہوتا؟ لرأیتہ خاشعا, اسے بتایا جاتا کہ یہ اللہ کا حکم ہے, اللہ کی ہدایت ہے, اور اس کی تمہیں پابندی کرنی چاہیے. تو کہا کہ اس کی بلندی ختم ہو جاتی,
یہ جو تم بلند پہاڑ دیکھ رہے ہو یہ جھک جاتے. اگر صحیح معنی میں یہ بات معلوم ہو جائے, پہاڑ کو بتا دی جائے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, اسے تھامو, تو لرائتہ خاشعہ, جھک جاتا. یہ بلندی جو نظر آ رہی ہے نظر نہیں آتی. متصدع, اللہ کے خوف سے پھٹ پڑتا. کہ آج باتیں ہم سمجھا رہے ہیں, غور کرو اس پر. پہاڑ جب یہ کیفیت پہاڑ کی ہے تو تمہارے ہاتھ میں اللہ کی کتاب دی جا رہی ہے, تم پر کوئی اثر اس کا تعلق نہیں ہوتا. پھر کیسے زندگی میں تم اسے رہنما بناؤ گے؟ قرآن میں کہا گیا, یہودیوں کا بہت تفصیل سے ذکر ہے قرآن میں, اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ کے دین کے ساتھ وہ کیا کیا مذاق کرتے رہے ہیں. اور اللہ کی صاف صاف نشانیاں دیکھنے کے باوجود اس کے احکام کے پابند نہیں ہوئے. کوئی حکم آتا تو مذاق کا موضوع بنا لیتے. تو فرمایا کہ ان کے اس رویے کی وجہ سے آدمی جب اللہ کی ہدایت کا مذاق اڑانے لگتا ہے, دلائل کا انکار کرنے لگتا ہے, اللہ کی کتاب کو اللہ کی کتاب ماننے کے باوجود اسے نظر انداز کرتا ہے, تو ہوتا کیا ہے؟ قرآن نے کہا یہودیوں نے یہی کیا. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک, یہ سب دیکھنے کے بعد تم نے غلط رویہ اختیار کیا تو تمہارے دل سخت ہو گئے. فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ, پتھر ہو گئے, پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے. دیکھیے, ایک قوم نے خدا کی کتاب کو, خدا کی کتاب ماننے کے بعد جو غلط رویہ اختیار کیا, اس کے حکام کا مذاق بنا لیا, اور جو علامتیں اللہ کی طرف سے آئیں اسے بھی نظر انداز کیا. تو کہا یہ رویہ جب انہوں نے اختیار کیا تو دل سخت ہو گئے. کہا فہی کالحجارۃ, پتھر کی طرح ہو گئے ہیں, اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں. اور کہا تم نہیں دیکھتے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ, پتھر سے بھی دریا نکل آتے ہیں. جنہوں نے پہاڑوں کا سفر کیا ہے دیکھا ہوگا, پتھر سے پانی نکلتا ہے. قرآن نے کہا دیکھو کہ پتھر سے بھی دریا نکلتے ہیں. اور وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ, ایسا بھی ہوتا ہے کہ پتھر شق ہو گیا, کچھ پانی بہنے لگا. دریا تو نہیں, کچھ تو پانی بہ رہا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, ایسے پتھر بھی ہیں جو اللہ کے ڈر سے, خوف سے گر پڑتے ہیں. آپ کوئی سائنٹیفک توجیہ کریں گے کہ پتھر کیوں گرا, قرآن کہتا ہے کہ خدا کے خوف سے گر پڑتے ہیں وہ. لیکن انسان ہے کہ اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے. کب؟ اس وقت جب کہ وہ اللہ کی کتاب کو کتاب ماننے کے بعد اس کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرتا ہے. یہ جو یہودیوں کے حالات تفصیل سے قرآن میں بیان ہوئے ہیں اور ان کے غلط رویہ کا ذکر کیا گیا ہے, اسی لیے کیا گیا ہے کہ آپ اس کی روشنی میں اپنے حالات کا جائزہ لیں. میرے دوستوں اور ساتھیوں, جب ہم نے اللہ کی کتاب کو اللہ کی کتاب مانا ہے تو اس کے ہر حکم پر جب تک زندگی ہے اس پر قائم رہنا چاہیے. اور اگر کبھی کوئی غلطی ہو تو فوراً رجوع کرنا چاہیے اور اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. اے اللہ, تو نے جو کتاب ہمارے حوالے کی تھی اس کے خلاف ہماری زندگی ہو رہی ہے. اور نہ محض یہ بات کہ آدمی قرآن کو لے رہا ہے, آنکھوں سے لگا رہا ہے, چوم رہا ہے, بلا شبہ قرآن کا یہ احترام ہے,
آپ اسے چومیے، سر پہ رکھیے، سینے میں لگا اتار لیجئے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، کسی انسان کی کتاب نہیں ہے۔ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس میں فلاں لفظ ہے کسی انسان کا آ گیا ہے۔ قرآن بار بار کہتا ہے کہ اس میں کوئی چیز دوسری شامل نہیں ہے۔ یہ اسی لیے کہتا ہے کہ تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ اس کی پابندی اللہ کے احکام کی پابندی ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ہم اس کتاب کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ جو ہمارا سلوک ہے اس پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ کہ ایسا تو نہیں کہ دل ہمارے بھی سخت ہو گئے ہوں۔ قرآن نے کہا کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ بے شک یہ مہینہ جو آیا ہے جس میں ہم سب رمضان کی تیاری کرتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، قرآن کی زیادہ تلاوت بھی کرتے ہیں، ساتھ ساتھ ذرا اس بات کا بھی جائزہ لیتے رہیے کہ اللہ کی کتاب کو ہم نے کیا وہ مقام دیا ہے جو اسے ملنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں عرض کی گئی ہیں ان کو یاد رکھنے، ان پر غور کرنے، ان سے فائدہ اٹھانے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد قدیم ملک بر رؤوف رحیم۔